ایک بات یاد رکھیں، میں اور آپ عزت کا معیار مقام کو دیکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے یہاں عزت اور احترام مرتبے اور مقام سے نہیں ہے، یہ انسانیت کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے یہاں بہت اونچے دفتر میں بیٹھا ہوا بہت اعلیٰ افسر بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا محترم اللہ کے نزدیک سڑک پہ ہاتھ میں جھاڑو لیے جھاڑو لگانے والا انسان ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت اس انسان کی ہو جو رزق حلال کمانے والا ہے، جو محنت کرنے والا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کو جب آپ کوئی جملہ کہیں تکلیف دینے والا، اوے ادھر آ، او فلانا یہ ہٹ جا میری گاڑی کے آگے سے، یہ وہ جملے ہیں اگر اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہوئے تو ایسی پکڑ آئے گی کہ تباہ ہو جاؤ گے، ایسی پکڑ آئے گی کہ تباہ ہو جاؤ گے۔ کبھی زبان کا ایسا استعمال نہ کیجئے کہ کسی انسان کی، کسی مسلمان کی دل آزاری کا سبب ہو، تحقیر کا سبب ہو، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ آپ کا اور انسان کا معاملہ ہے۔ پتہ نہیں ہم نے اپنے دین بنا لیا ہے، اپنا نظریہ بنا لیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی انسان سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ نہیں، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ نہیں ہے، تیسرا فریق اس میں آپ کا رب ہے جو ایک ایک جملہ آپ کا خود سن رہا ہے، ایک ایک جملہ خود سن رہا ہے، اور وہ ہر انسان کی طرف سے انسان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، فرمایا کہ روز قیامت اس ذمی کا میں وکیل ہوں جس کے اوپر کسی مسلمان نے ظلم کیا ہے۔ سمجھے وہ بات کو؟ ذمی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم کو کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ میں اس کا وکیل ہوں، اس کی طرف سے کھڑا ہونے والا ہوں روز قیامت، اسے انصاف دلانے والا ہوں اگر کسی مسلمان نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ آج ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچ اپنا لی ہے کہ ہمارے زبان چل رہی ہے، اگر کسی مسلمان کو ہم گالی دے رہے ہیں، کسی انسان کو ہم حقارت کا نشانہ بنا رہے ہیں، کسی انسان کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور اس کا معاملہ نہیں ہے۔ تیسرا فریق اس میں آپ کا رب ہے جو سن رہا ہے، جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی صحت بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی عزت بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اولاد بھی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کا مال بھی ہے، جس کے اشاروں سے آپ ایک لمحے سے آسمان سے زمین پر آ جائیں گے، ایک لمحے میں۔ ڈرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ اللہ ناراض ہو گیا، صحت اور بیماری میں کتنا ٹائم لگتی ہے، کتنا فرق ہے۔ کل انسان صحت مند ہوتا ہے، آج اسے پتہ چلتا ہے میں بیمار ہوں، کتنی دیر لگتی ہے۔ تباہ ہونے میں، باعزت اور بے عزت ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ ہم ہیں سمجھتے ہیں کہ کبھی ہمارا مال ختم نہیں ہوگا، یہ ہم ہیں سمجھتے ہیں کہ کبھی عزت ہماری جائے گی نہیں، یہ ہم ہیں سمجھتے ہیں کہ کبھی مال ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ ڈر جائیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔